بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین السلام علیکم۔ یہ ہمارے سامنے کتاب کھلی ہے۔ کتاب ایک رسالہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو لکھنے والے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، جو کہ ایک اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت مشہور و معروف، فوت ہونے کے بعد بھی اپنے دائرہ کار کو وسیع کر کے لوگوں تک اپنے افہام، اپنے نظریات پہنچانے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ماننے والے، ان کے شاگرد بہت تعداد میں ہیں۔ آج ہم نے ان کی اس کتاب، اس رسالے کے اندر سے ایک حد سے گزری ہوئی بات کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ وحی کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ وحی پر بات کرتے کرتے وہ یہاں پر پہنچتے ہیں، یہ صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں 10 ہے، 10 صفحہ نمبر ہے۔ وہ بات کرتا کرتا یہاں تک پہنچتا ہے، کہتا ہے نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی آمد میں قدرے دیر ہو گئی تو یہ وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شاق گزرا کہ حضور فرماتے ہیں کہ شدت غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دوں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کی وجہ سے خودکشی کرنے کی سوچتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یا عظمت ہے، تو یہ تو آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں گے۔ یاد رہے کہ اگر کسی حدیث کے متن میں یا قرآن مجید کی کسی آیت میں کسی نبی کے بارے میں ایسے الفاظ آ جائیں تو ان کی تعویلات ہوتی ہیں، منوان ان الفاظ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر تو باقاعدہ صاف صاف کہہ دیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ حضور سوچتے تھے کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں، یعنی کہ حضور خودکشی کے متعلق سوچتے تھے۔ اب ذرا ہمیں اس بات کا دیگر تفاسیر سے جائزہ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کیا چاہتا تھا۔ بہت بڑا خود کو عالم سمجھتا تھا، اور اس کی آج بھی لوگ اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہمیں اس بات پر کہ دیکھیے کہ اس کے کلمات کیسے ہیں۔ اب یہ سورۃ الضحیٰ میرے سامنے کھلی ہے۔ اب سورۃ الضحیٰ جو کھلی ہے، اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور رات کی قسم، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ ساری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، تقریم بیان کرنے کے لیے۔ اب اس کی تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں، ذرا اس کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ ہم تفسیر تبیان القرآن کھولتے ہیں، کیونکہ سادہ ایک تفسیر ہے، عام فہم ہے، اگرچہ اس تفسیر کے اندر کہیں اتار چڑھاؤ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے تفسیر کی ہے بحوالہ، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک حوالہ وہ لگا رہے ہیں امام ابو الحسن مقاتل بن سلیمان متوفی 150 کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، یعنی یا محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 40 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل نہیں ہوئے، اور ایک قول یہ ہے کہ 3 روز تک آپ پر وحی لے کر نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نبی ہوتے یا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے تو ان پر مسلسل وحی نازل ہوتی، جیسا کہ ان سے پہلے نبیوں پر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، ان سے بیزاری کر دی ہے، اس لیے ان پر وحی نازل نہیں ہو رہی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ ساری کی ساری صورت نازل فرمائی۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایسا سوچا تھا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں، اور نہ ایسا تفاسیر میں مروی ہے۔ یہ ایک حوالہ ہوا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی اگلی بات سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چند دن وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں نزول وحی سے آپ گھبرا جاتے تھے اور خوف زدہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ وحی کی دہشت تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے آپ سے سلسلہ نزول وحی کو موقوف کر دیا تھا، تاکہ آپ وحی کا انتظار کریں اور آپ کے دل میں اس کا اشتیاق پیدا ہو۔ حتیٰ کہ جب حضرت جبریل آپ پر سورۃ الضحیٰ لے کر نازل ہوئے تو آپ نے فرمایا تم اب تک نہیں آئے حتیٰ کہ میں تمہارا مشتاق ہو گیا تھا، یعنی کہ جبریل کو حضور نے فرمایا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا میں بھی آپ کا بہت زیادہ مشتاق تھا، کیونکہ آپ اللہ کے نزدیک بہت مکرم ہے، لیکن میں وحی لانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، اس کے حکم پر چلتا ہوں۔ تفسیر مقاتل جلد 3 صفحہ 494 میں یہ بات درج، یہ دوسرا حوالہ ہو گیا۔ یہاں پر بھی صاف الفاظ یہ آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق ضرور تھے، اور یہ جو سلسلہ وحی بند ہوا تھا
یہ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے معاذ اللہ نہیں تھا، بلکہ آرام پہنچانے کے لیے تھا۔ تو اب وہ ادھر کہہ رہا ہے جی حضور کو تکلیف ہو رہی تھی جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں، یہ بات بالکل غلط ہے، حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رہے کہ اس کی تفسیر کافی لمبی ہے، میں نے اس کا سارا مطالعہ کیا ہے، ہمیں کہیں پر بھی ایسی بات نظر نہیں آئی جو کہ ڈاکٹر اسرار نے شروع میں لکھ دی ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ والضحیٰ سے مراد ابتداء میں اسلام کے ظہور کی قسم، اور واللیل سے مراد قرب قیامت میں اسلام کے خفا کی قسم، یعنی کہ مختلف تفاسیر ہیں، یہ جن تفاسیر کے در پہ یہاں پر ہم نہیں ہونا چاہتے کیونکہ بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ آگے ایک حوالہ پڑھ کر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی حنفی 333 آپ لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت بڑے امام ہیں عقائد کے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ کہا ہے کہ لوگ آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھتے تو آپ فرماتے میں کل بتا دوں گا۔ مثلا آپ سے قیامت، اصحاب کہف، ذوالقرنین کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس اعتماد پر فرمایا کہ آج مجھ پر وہی نازل ہو جائے گی تو میں کل بتا دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا تو کئی دن تک وہی نازل نہیں ہوئی۔ اس پر مشرکین نے خوش ہو کر کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان سے بیزار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت خدیجہ نے جب آپ کو پہلی وحی کے بعد بہت گھبرائے ہوئے دیکھا تو کہا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ سے بیزار ہو گیا، لیکن یہ قول بداہتاً باطل ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ایک روایت آ رہی ہے کہ جب آپ گھبرائے ہوئے غار حرا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں گھر میں تشریف لائے تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے ملاپ رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کافی لمبا یہاں پر کلام ہو رہا ہے، لیکن ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں، یعنی کہ حضور نے خودکشی کا سوچا ہو، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا بندہ ہو کر جس کو لوگ اتنا مانتے ہیں، اتنا سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے متعلق استغفر اللہ۔ آگے دیکھیے ایک اور روایت آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں، استغفر اللہ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ تیسرا قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں حضرت حسن اور حسین کا کتے کا بچہ تھا، یعنی کہ ان کے پاس کتے کا بچہ تھا، اس وجہ سے آپ پر وحی کا آنا رک گیا تھا۔ یہ قول بھی باطل ہے، یعنی کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کا بچہ تھا اس لیے وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یہ قول بھی، یا کہتے ہیں جی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا، یہ جو عام بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی قول باطل ہے، کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور یہ صورت مکی ہے۔ چوتھا قول یہ ذکر کیا ہے کہ بعض مسلمان ناخن نہیں کاٹتے تھے اس لیے آپ پر وحی کا آنا رک گیا، یہ قول بھی بالکل واضح ہے، باطل ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کائنات میں سب سے زیادہ مکرم معظم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کس طرح مناسب ہوگا کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ میں آپ سے بیزار ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ جب مشرکین نے یہ کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان سے بیزار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا۔ نیز امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی طرف سے نازل ہے، کیونکہ اگر یہ آپ کی اپنی تصنیف ہوتی تو آپ کا کلام ہوتا تو آپ کے سلسلہ کلام میں وقفہ نہ آتا اور مشرکین کو اس اعتراض کا موقع نہ ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے بیزار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، وجاہت بہت زیادہ ہے۔ سامعین یہاں پر اور بھی گفتگو چل رہی ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ المختصر بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے اس نے کتب تفاسیر اور علم پر نظر کیے بغیر فقط ایک بات ہاتھ آ گئی اور اس کو سوچے سمجھے بغیر بالکل خارجیوں کی طرح اس کو آگے بیان کر دیا۔ اللہ جل جلالہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔